بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بہت افسوسناک خبر ہے، بہت ہی پاکستان میں اس ٹائم کیا کہتے ہیں مایوس کن صورتحال کہ ایک پاکستان کا عظیم ترین آپ کہہ لیں اور بہت بڑا نام ارشد شریف، صحافت کا بہت بڑا نام، ان کو کیا کہتے ہیں شہید کر دیا گیا، ان کو کیا کہتے ہیں قتل کر دیا گیا۔ اس قسم کی بھی بات میں آپ کے ساتھ کروں تو وہ کیا کہتے ہیں کم نہیں ہوگا، بلکہ شہید کر دیا گیا ہے ان کو۔ اور ایک اور بیٹا، ایک اور عظیم بیٹا پاکستان کی دھرتی نے اپنی آغوش میں لیا ہے، اور کمال ہے اس ماں کو جس نے اس قسم کا عظیم بیٹا پاکستان کی دھرتی میں جنا، اور کمال ہے پھر اس بیٹے کا جس نے اپنی اس ماں اور پاکستان دھرتی ماں کا عزت اور وقار کو ہمیشہ بلند رکھا اور ہمیشہ کیا کہتے ہیں اس کا مان رکھا۔ یہ ارشد شریف قرض ہے پاکستانی قوم پر، اور ہمیشہ وہ قرض پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ اتارتی رہے۔ ارشد شریف نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، اور کن حالات سے گزرے یہ آپ کے سامنے ہے۔ کس طریقے سے ان کو پاکستان سے جانا پڑا، کن لوگوں نے ان کو پاکستان میں اتنے زمین تنگ کر دی کہ وہ پاکستان سے گئے، اور پھر وہاں پر بھی ان کو مطلب کہ موت کی نیند سلا دیا گیا۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی ان کی آواز کو بند کر دیا گیا، سلا دیا گیا۔ یہ بات آج تھوڑی سی کروں گا، اس کے اوپر بہت سے سوالات ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ کیا وہ ایک حادثہ ہے جیسے ٹویٹر پر اور مطلب مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا مطلب کہ جو کیا کہتے ہیں سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا یہ قتل ہے، کیا یہ مطلب کہ جان بوجھ کر مارا گیا ہے، یا کس طریقے سے مارا گیا ہے، انگلیاں کس طرف اٹھ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات جو ہیں، جو ابتدائی چیزیں آ رہی ہیں ان کے مطابق نروبی کا مطلب کہ ایک علاقہ ہے نروبی، اور اس میں وہ تھے، ان کو ادھر شہید کیا گیا اطلاعات کے مطابق۔ کیا یہ ایک حادثہ ہے یا قتل کروایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، انگلیاں کس سائڈ پہ اٹھ رہی ہیں، کس طرف اٹھیں گی، اور مزید اور اصل وجہ کیا تھی۔ جیسے ہی مطلب کہ چیزیں ڈسکلوز ہوں گی تو وہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ میں اپنے دوستوں سے، جو میرے ویورز ہیں، جو مجھے سننے والے ہیں، میں ان سے ایک چیز شیئر کروں گا کہ کم از کم وہ جو ارشد شریف کی لاسٹ وی لاگ ہے جو انہوں نے ایک دن پہلے غالباً کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنی یوٹیوب پر کیا ہے لاسٹ وی لاگ، وہ ضرور سنیں۔ آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ وہ کس ذہن کے مالک تھے، کس قسم کے سچے انسان تھے، اور کیوں لوگ ان کو مارنا چاہتے تھے، یا کیوں لوگ ان کے خلاف تھے اور وہ ان کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ جو لاسٹ وی لاگ ہے ارشد شریف صاحب کا، وہ آپ ضرور سنیں، ٹھیک ہے، اور ضرور دیکھیں اس کو ایک بار۔ پھر بات کرتے ہیں کہ کیا وہ نروبی میں کیا کر رہے تھے۔ کینیا سے جو ساتھی نروبی ہے، اور وہ اپنی شہادت سے پہلے 2-3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ایک جگہ پر گئے، ان کے ساتھ ان کے دوست بھی ان کے ہمراہ تھے، اور وہاں پر گئے۔ وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو بلیک کلر کی ان کے پاس گاڑی تھی جس میں وہ آ رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں ٹنٹڈ آئی تھنک کار جسے کہتے ہیں ہم، جس کے شیشے بھی بلیک ہوتے ہیں، اس میں وہ آ رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ جو ابتدائی اطلاعات ہیں، جو ان کے ساتھ قریبی ذرائع تھے، دوست تھے جو ان کے ساتھ، ان کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق، تو ان کو سنیپر شاٹ یعنی کہ سنیپر شاٹ کے ذریعے گولی ماری گئی ہے، اور ایک ہی گولی جو سیدھی آئی یہاں سے سر میں لگ گئی۔ اور سنیپر شاٹ
کے اوپر میں بات کرتا ہوں. یہ رپورٹڈلی ہے، جو ٹویٹر کی رپورٹس آ رہی ہیں، جو مطلب کہ وہاں سے جو ذرائع ہیں ان کی رپورٹس آ رہی ہیں. اور کیونکہ ابھی تک حکومت پاکستان نے کچھ بتایا نہیں ہے، اور نہ ہی کینیا میں جو ہائی کمیشن ہے اس نے کچھ اس حوالے سے بتایا ہے. مگر کینیا پولیس کے جو بیان ہیں کہ جو ٹویٹ میں نظر آ رہے ہیں، جو ٹویٹ کے ذریعے دکھائے گئے ہیں کہ کچھ عام لوگوں نے حملہ کیا ہے اور اس میں گولی ان کو لگی ہے. مگر جو اطلاعات ارشد شریف صاحب کے قریبی دوستوں نے دی ہیں، جو ان سے معلوم ہوئی ہیں، جن کے ساتھ ارشد شریف صاحب کے ڈیلی بیسس پہ تعلقات تھے، انٹریکشن تھی، وہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں وہ سفر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھی. جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو سنیپر شاٹ کے ذریعے ان کے اوپر گولی چلائی گئی. اچھا، جب وہ واپس آ رہے تھے وہ پچھلی سیٹ پر، یعنی کہ پیسنجر سیٹ جسے ہم کہتے ہیں کار کی، اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اب ایک عام رائفل جو ہوتی ہے اور ایک عام حملہ جو ہوتا ہے اس میں، اور سنیپر شاٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، یا جیسے ابتدائی اطلاعات میں کچھ اور چیزیں بھی ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر نظر آئی ہیں کہ حملہ ہوا ہے، معلوم افراد نے حملہ کیا ہے. اور حملہ جو ہوتا ہے وہ ایک شخص کا نہیں ہوتا ہے، مطلب کہ یا ایک شخص آیا تو اس نے ایک شخص کو ہٹ نہیں کرنا ہے، اسپیسیفک شخص کو، اس کو کسی کی آئیڈینٹی نہیں کہ اس نے اسی کو ہٹ کرنا ہے. اس نے حملہ کیا، نامعلوم افراد ہیں تو ظاہر ہے پھر ارشد شریف بھی ان کے لیے نامعلوم ہوئے. اگر وہ نامعلوم افراد ہیں تو وہ کوئی اس طرح کی بھیڑ مٹ بھیڑ میں حملہ کر گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے اندھا دھند گولیاں چلانی تھی، اور وہ کسی کو بھی لگ سکتی تھی، ڈرائیور کو لگ سکتی تھی گولی، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو ساتھ ان کے دوست بیٹھے ہیں اس کو لگ سکتی تھی، وہ بھی نشانہ ہو سکتے تھے. کہ یہ وہ جو نامعلوم افراد ہیں ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو لا کر گولی مارنی. اور وہ گولی کی بھی پھر پتہ چل جاتا ہے فورنسک رپورٹ سے کہ گولی کتنی قریب سے چلی ہے. اگر نامعلوم افراد نے حملہ کیا تو ظاہر ہے کار کو انہوں نے گھیرا ہوگا، نزدیک ہی ہوں گے اور ادھر سے شاٹ لیا ہوگا. مگر جو سنگل شاٹ ہوتا ہے، جو سنگل شاٹ سنائپر سے لیا جاتا ہے، وہ دور سے لیا جاتا ہے، وہ کسی بلڈنگ کے اوپر سے لیا جاتا ہے، وہ کسی درخت کے قریب کھڑے ہو کے لیا جاتا ہے، ماؤنٹ پر لگا کر سنائپر کو، جو وہ رائفل ہوتی ہے سنائپر، اس کو ماؤنٹ پر پہلے لگایا جاتا ہے، فکس کیا جاتا ہے. پھر اس کا کیا کہتے ہیں اوپر سکوپ لگا ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں اور کلوز شاٹ لیتے ہیں. پھر وہ پورا پراپرلی مطلب کہ اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اب یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ چلتی ہوئی تیز گاڑی میں اتنی کلیئرلی شاٹ لے کہ وہ جو اس کا ٹارگٹ ہے اس کے اوپر جا کے صحیح فٹ ہو، وہ بھی سر کے اوپر، آگے پیچھے نہیں. اتنا کلیئر شاٹ ایک سنائپر شاٹ کے ذریعے ہی لیا جا سکتا ہے، ایک سنائپر کے ذریعے لیا جا سکتا ہے. اور سنائپر جو رائفل ہوتی ہے اس کو جو چلاتے ہیں، جو اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو بہت زبردست قسم کا، اور وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ لوگ، وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے. کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کتنی دوری سے مار رہا ہے، کتنی کلیئر شاٹ لے رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس میں چلتی ہوئی گاڑی ہے اور چلتی ہوئی ونڈ سکرین ہے، اور اس کے اوپر مطلب کہ کیا کہتے ہیں آپ ایک شخص کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس میں اور ایک عام حملے میں کافی فرق ہوتا ہے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق جو ارشد شریف صاحب کے سر میں گولی لگی ہے تو وہ آن دا سپاٹ اسی ٹائم مر گئے ہیں، یعنی کہ اسی ٹائم شہید ہو گئے تھے آن دا سپاٹ ہی. ان کو مطلب کہ ظاہر سر پہ گولی لگی، اب چھوٹی گولی میں اور بڑی گولی میں بھی فرق ہے. اگر کسی نے پسٹل کی گولی سے مارا ہے تو اس کی رینج کافی دور ہے، 30 میٹر کی دوری پہ یا 100 میٹر کی دوری پہ، تو اس کا اتنا اثر نہیں ہونا. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس گاڑی میں وہ سفر کر رہے تھے وہ کیا بلٹ پروف گاڑی تھی، وہ کیا مطلب کہ یہ چیزیں ساری آلریڈی ریکی کی گئی ہوگی، ان کی موومنٹ کو ٹریک کیا گیا ہوگا کہ وہ کدھر نکلے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، گاڑی کون سی ہے، اور اس گاڑی کو کس چیز سے شاٹ لیا جا سکتا ہے اور پرفیکٹلی لیا جائے گا. یہ ساری چیزیں کلیئرلی ان کی لی گئی ہوں گی. کیونکہ میں جس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، جو اطلاعات ہیں ان کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک گولی آئی
اور صرف اس شخص کو لگی جو کیا کہتے ہیں پاکستان سے بڑی مطلب کہ اپنی جان بچا کر گیا. اس کے لیے پاکستان میں بھی کیا کہتے ہیں زمین تنگ کی گئی اور وہ اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہاں پہ اس کی آواز دب گئی, سلا دی گئی. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ اسپیسیفکلی اس کے اوپر ہٹ کیا گیا, آس پاس کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے نارملی جو بتایا گیا اطلاعات کے مطابق. تو ایک سنائپر ہی ہوتا ہے جو پرفیکٹلی پروفیشنل ہوتا ہے وہ, اور وہ کیا کہتے ہیں ٹیلیسکوپ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے اور ٹیلیسکوپ سے وہ بڑے ایزیلی اس کو ہینڈل کرتا ہے, زوم کرتا ہے, ساری چیزیں اس کو کنٹرول کرتا ہے سنائپر رائفل کو, اور وہ جو شاٹ اس نے لیا پرفیکٹلی ایک شخص کے اوپر لیا. تو یہ عام حملے میں نہیں ایسا ہو سکتا. وہ کون تھا, کس نے ایسا کیا ہے, وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کروایا ہے, ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہے اور اس کی جلدی چیزیں آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے آتی جائیں گی. سچ کی آواز دبتی نہیں ہے, سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے, سچ جتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں وہ ابھر کے آتا ہے. حق اور باطل میں یہی فرق ہوتا ہے, حق چھپتا نہیں ہے, باطل چھپایا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا میں اس کو مختلف طریقوں سے رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی ارشد شریف صاحب جو کسی ڈرگ ڈیلر کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے اوپر مطلب کہ حملہ ہوا ہے, یا پھر کوئی کینیا پولیس کا بڑا ایک اسپیشل یونٹ ہے, اس نے مطلب ان کو اطلاع دی گئی, ان کو شک ہوا اور انہوں نے مطلب اس طرح کا اٹیک کیا ہے. اور ان کو جب پتہ چلا کہ جی یہ تو بیچ میں بہت بڑا آدمی مارا گیا, یہ تو غلطی ہو گئی, اس طرح کی کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر ہینڈل کی جا رہی ہیں. یہ بالکل مطلب کہ ایسی نہیں ہے. اگر پولیس کو بھی شک ہوا ہے تو وہ انہوں نے بھی فائرنگ اسی طریقے سے کی ہوگی کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کس شخص کو ہم مار رہے ہیں ڈائریکٹلی, تو وہ ان کا دوست بھی ہو سکتا تھا, وہ ڈرائیور بھی ہو سکتا تھا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی سنیپر شاٹ میں کے ذریعے اس نے بڑا پرفیکٹلی ہٹ کیا ہے اور واضح رہے کہ سر پہ گولی لگی ہے اور مکمل پلان تھا, ٹریک کیا گیا تھا. اس کے بعد نشانہ بنایا گیا, حملہ کیا گیا. یہ جو حملے کی باتیں کر رہے ہیں یہ مطلب کیا کہتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. اسپیسیفکلی کسی کو گولی ٹریس کر کے مارنا اور ہٹ کرنا اس کے سر کے اوپر پرفیکٹ جا کے شاٹ لگے, اور ایک حملے میں بڑا فرق ہوتا ہے. حملے میں گولی دروازے پہ بھی لگتی ہے, گولی ڈگی پہ بھی لگ سکتی ہے, گولی کہیں پہ بھی لگ سکتی ہے, کیونکہ حملے میں جو گن یوز کی جاتی ہے یا حملے میں جو پسٹل وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں نارملی ان کے اوپر ٹیلیسکوپ نہیں لگا ہوتا, نارملی ان کے اوپر اتنا پرفیکشن نہیں ہوتی, وہ پرفیکٹ لوگ نہیں ہوتے. لیکن سنائپر شاٹ لینے والے جو ہوتے ہیں, سنائپر سے رائفل سے جو شاٹ لیتے ہیں وہ بڑے پرفیکٹ اور ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور اس کے پیچھے کون ہے, آنے والے دنوں میں یہ چیزیں پتہ چلتی رہیں گی. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا عظیم ترین شخص جس نے کیا کہتے ہیں پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا, پاکستان کی عزت, پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, ارشد شریف صاحب اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے, اب اس دنیا میں نہیں رہے. سلام ہے اس ماں کو, سلام ہے اس ماں کے اس چشم و چراغ کو جو دبایا گیا, بجھایا گیا اور آخر سلا دیا گیا. اور یہ قرض ہے پاکستانی قوم پر. آہستہ آہستہ چیزیں نظر آتی رہیں گی. اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک نوٹس لینا چاہیے, کیا کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں صحافت کا قتل کر رہے ہیں, کیسے قتل کر رہے ہیں, ان کی آوازیں دبائی جا رہی ہیں, ان کو ننگا کیا جا رہا ہے, ان کی عزتیں آبروئیں چھینی جا رہی ہیں, اور وہ پاکستان سے پھر بھاگ کے دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کے اپنی آواز کو سربلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پر بھی دبائی جاتی ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں آدم سوادی کے ساتھ ان کی تھی, اور انہوں نے بڑی کلیئر کٹ کی بات کی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ملک کے امیج خراب کر رہے ہیں, ملک کی سالمیت کے اوپر اس طرح کی باتیں آتی ہیں, اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کنڈے کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. آوازیں نہیں دبتی ہیں, سچ کبھی نہیں دبے گا. پاکستانی غیور قوم ہے اور سچ بولتی رہے گی اور ہمیشہ بولتی آئی ہے. پھر دوبارہ وہ اس طرح کے کئی ارشد شریف
پاکستان میں پیدا ہوں گے، اور کئی ایسی مائیں ہیں جو اس طرح کے جوان بیٹے پیدا کریں گی، اور اس طرح کی آوازیں اپنے پاکستان کے لیے، اپنی اس دھرتی ماں کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اٹھتی رہیں گی، سچ اٹھتا رہے گا۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔